نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت آسان شریعت دی ہے، اس میں فرائض بہت تھوڑے ہیں اور سنن و نوافل مستحبات کی کثرت ہے، تاکہ فرائض میں کمی ہو جائے تو ان سے پورا کیا جا سکے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق جو فرائض پورے کیے جا سکے ان کو کر لیا جائے، جہاں مجبوری ہو اس کا کوئی بدلہ ہو جاتا ہے، اس وقت ادا نہیں کر سکے تو قضا ادا کر دی، اور اس کی بھی پوری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو بتا دی، سکھا دی۔ فرض نماز، اسی طریقے سے فرض روزے، حج، زکوٰۃ، ان سب کے اپنے اپنے قواعد ہیں، طریقہ کار ہیں۔ کچھ چیزیں ان میں شرائط کے درجے میں، کچھ چیزیں ان میں فرض کے درجے میں، رکن کے درجے میں، کچھ چیزیں ان میں نفل اور سنت کے درجے کی ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے اس عمل کو جیسی اس کی شرائط تھی اس کے مطابق پورا کیا ہے تب تو وہ پورا مانا جائے گا، لیکن وہ شرائط اس نے پوری نہیں کی تو اب اس کی دو شکلیں، یا تو اس نے وہ پوری اس لیے نہیں کی کہ اس کے پاس اختیار تھا اور نہیں کی تو وہ کسی صورت ادا نہیں ہوگی، ایک یہ کہ اس کے پاس اختیار نہیں تھا اور اس نے مجبوری میں اس کو ادا نہیں کیا، تو جہاں اس نے بلا عذر اس کو چھوڑا تو یہ ہے کہ اس پر گناہگار بھی ہوگا اور اس کا وہ عمل ادا بھی نہیں ہوگا، اس کو بعد میں وہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ گناہگار ہوگا، اس کو توبہ استغفار بھی کرنی ہوگی۔ لیکن عذر تھا اور پھر وہ چھوٹ گیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں، وہ بعد میں ادا کرے گا، لیکن ذمہ اس کے رہے گا، اس کو وہ کام ادا کرنا پڑے گا بعد میں۔ کسی کا روزہ چھوٹ گیا بیماری میں تو اس کو بعد میں وہ رکھے گا، لیکن بیماری نہیں تھی ویسے چھوڑ دیا تو بہت بڑا گناہگار ہوا، تو بعد میں تو پھر بھی رکھنا ہوگا، لیکن اب گناہ کیا شدید تو اس پر توبہ استغفار بھی بہت کرنا چاہیے۔ اب اس سے جاننا چاہیے کہ مختلف اعمال میں، مختلف فرائض میں، مختلف عبادات کے اندر کیا کیا چیزیں ارکان ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو نماز میں معلوم ہوگا کہ مختلف ارکان موجود ہیں، مثلا قیام کرنا، نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، ہر اس آدمی کے لیے کہ جو کھڑا ہو سکتا ہے، ہر اس انسان کے لیے کہ جو کھڑا ہو سکتا ہو اس کو کھڑے ہو کر ہی ادا کرنی ہے۔ قیام اس میں رکن ہے، فرض ہے، اسی طرح رکوع اس میں فرض ہے، سجدہ فرض ہے۔ اب نماز کے یہ فرائض ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر نماز کی کچھ شرائط بھی ہیں، وضو ہو، جسم اور لباس بھی پاک ہو، قبلے کی سمت میں بھی ہو، نماز کا وقت بھی ہو، پہلے یا بعد میں نہیں پڑھ رہا ہو، اسی طریقے سے سطر اس کی کورڈ ہو۔ تو اس طرح وہ نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ان شرائط کو یا ان ارکان کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی ترتیب پہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز کی کوئی ترتیب ہی نہیں، پہلے رکوع کرتا ہے پھر سجدہ کر لیتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، آج دل چاہتا خالی رکوع سے نماز چلا لوں اور کہ بھائی کچھ تو کر ہی رہا ہوں نا، ایسا نہیں۔ نماز ادا کرنے کے لیے پوری طرح ادا ہو، اس کے لیے ساری چیزیں، سارے فرائض بھی ادا کیے جائیں گے، ساری شرائط بھی ادا کی جائیں گے، سارے واجبات بھی ادا کیے جائیں گے۔ کوئی واجب چھوڑ دیں گے تب بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو نماز کی پوری ایک حیت ہے، ہر عبادت کی اسی طرح ایک حیت ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ ادا نہیں ہوگا۔ اب اس پس منظر کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ نماز کسی کو اگر لگے کہ نہیں پڑھ سکے گا اور سفر میں ہے، کہیں جا رہا ہے، دفتر سے گھر آ رہا ہے یا اسکول جا رہا آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ نماز راستے میں نہ پڑھے، رک کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ کیا گاڑی ہی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لے؟ تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا تو نماز بالکل ناقص ہوگی، اس لیے کہ آپ اس کے اندر شرائط میں سے
قبلے کی رخ بھی شاید نہ ہو. آپ کا لباس یقیناً پاک صاف ہوگا, آپ وضو سے بھی ہوں گے. اسی طریقے سے آپ نماز کا قیام وہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ رکوع نہیں کر سکتے, سجدہ نہیں کر سکتے, تشہد میں بیٹھ نہیں سکتے. زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے, آپ گاڑی میں پڑھ رہے ہیں. فرض نماز گاڑی میں ادا نہیں کی جا سکتی, کسی بھی سواری پر ادا نہیں کی جا سکتی, زمین پہ بیٹھ کے ادا کی جاتی ہے یا کھڑے ہو کے ادا کی جاتی ہے. جو زمین پہ بیٹھنے کے لیے ہمت قدرت نہ رکھتا ہو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے خالی, وہ بھی شرائط کے ساتھ کرسی پہ پڑھنے کی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ گاڑی میں پھر یہ کہ گاڑی رکی تو نہیں رہتی, وہ چلتی بھی رہتی ہے, اس سے ویسی نماز فاسد ہو جائے گی کہ آپ ہاتھ سے ہلا بھی رہے ہیں, عمل کثیر ہو رہا ہے, نماز کے دوران گاڑی چلا رہے ہیں. اس کی ایک شکل یہ کہ کوئی دیکھنے والا اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں. اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. یا کسی ایک رکن میں 3 دفعہ ایک ہی کام کر دیا جائے, کھڑے کھڑے ایک ہی دفعہ, جب قیام میں تھے گھر میں مثلا نماز پڑھتے ہوئے یا رکوع میں, تو ایک کوئی کام ایسا کیا جو 3 دفعہ کر دیا, یعنی کثرت سے ہو گیا, تو بھی نماز توڑ دیتا ہے. تو گاڑی میں تو مستقل آپ کو کبھی رائٹ دیکھنا ہے, کبھی لیفٹ دیکھنا ہے, کبھی وہیل گھمانا ہے, کبھی گیئر لگانا ہے. آٹومیٹک ہو تب بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلتا رہے گا. تو ظاہر بات ہے یہ نماز بالکل ناقص ہوئی. بہت کم ایسا ہو سکتا ہے, اور اس میں بھی آپ کی اپنی ہی کوتاہی ہوگی کہ آپ نے غلط وقت پہ پلان کیا نکلنے کا. آپ کو معلوم تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے تھی. تو راستے میں آپ نے معلوم کر لیا, اور نماز ایسا نہیں کہ 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. نماز کا وقت ہر حالت میں, ہر زمانے میں گھنٹے بھر کم از کم ہوتا ہے. وہ آپ پہلے سے پلان کر سکتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو اچانک سے اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا کسی کے بتانے سے. پہلے سے معلوم ہے, سالوں سے معلوم ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ اتنے بجے نکلوں گا اور اتنے بجے گھر پہنچوں گا, ٹریفک ہوگا تو اتنے بجے پہنچوں گا. تو اس کا مجھے پورا حساب کتاب رکھنا چاہیے کہ اتنے بجے نکلوں, اس طرح سے پڑھ کے نکلوں. 10 منٹ بعد اثر ہوگی تو اثر پڑھ کے نکلوں یا مغرب پڑھ کے نکلوں. لیکن نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ 5-7 منٹ بچا لیتا ہوں, راستے میں دیکھا جائے گا, اگر جگہ مل گئی تو پڑھ لیں گے. پھر اس کے لیے مجھے اندازہ ہے نہیں ملے گی جگہ, ٹریفک دیکھ کے پتہ چل رہا ہے, لیکن پھر بھی نفس کے تحت شرارت کرتے ہوئے نکل گئے. اب راستے میں پھنس گئے تو اس کے لیے اب آپ کو یہ گنجائش چاہیے کہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھیں. سب بیتو کی باتیں ہیں. اپنے ہاتھ سے ایک کام کو خراب کر کے, اس کی پلاننگ نہ کر کے, اس کے لیے گنجائش مانگی جائے. ایک شخص بیمار نہ ہو, گاڑی سے اترنے کی استطاعت رکھتا ہو, اتر نہیں رہا, کیوں نہیں اتر رہا؟ ہارڈ شولڈر پہ روکے گاڑی, باہر اتر کے نماز پڑھ لے. ایمرجنسی میں ایسا حادثہ واقعہ پیش آتا ہے, سروس اسٹیشن چلا جائے, نہیں جائے گا, اس لیے کہ اس کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. اس کے نزدیک پیٹرول لینے کی تو اہمیت ہے, اس کو بغیر گاڑی نہیں چلے گی. اس کے نزدیک وہاں سے ایک ڈرنک لینے کی تو اہمیت ہے, اس لیے کہ اس سے ذرا سر میں درد ہو رہا ہے, شاید نیند آ جائے, یا آ رہی ہے تو اس کو جگانے کے لیے کافی لیتا ہے, یا واش روم جانا ہے اس کے لیے تیار ہے. اس کے لیے تو آؤٹ آف دا وے جائے گا اور سروس اسٹیشن پہ اپنی ضرورت پوری کر کے پھر آئے گا. ان سب کو شرعی ضرورت, اپنی ذاتی ضرورت سمجھتا ہے, تو اپنے پورے پلان کو ریوائز کر لیتا ہے. لیکن چونکہ نماز کی اہمیت نہیں, تو نہ اس کو پہلے پلان میں رکھتا ہے, نہ بعد میں, نہ راستے میں پھنسے اور اچانک سے خیال آ گیا اور یہ نماز رہ گئی تھی, اب نماز کا خیال آیا. تو جب آپ نے اس کو پہلے ہی سے سیکنڈری, ٹرشری اور بالکل ہی پیچھے رکھا ہوا ہے, تو اس سے تو کوئی خاص برکت حاصل ہونے والی نہیں. ہاں, کبھی واقعتاً ایسا ہوا, اندازہ تھا کہ نکل جائیں گے اور اتنے بجے پہنچ جائیں گے, اگلے 40 منٹ میں گھر پہنچوں گا اور عصر کا وقت شروع ہوگا, لیکن واقعتاً ایسا حادثہ ہو گیا کوئی راستے میں کہ اب وہ بالکل اسٹک ہو گیا موٹر وے پہ. مجال ہے کہ گاڑی ہل سکے, ہل ہی نہیں رہی. یعنی آپ جس لین میں اس سے نکل کے آپ ہارڈ شولڈر پہ بھی نہیں آ سکتے,
کوئی ایگزٹ لینے کا سروس اسٹیشن پہ جانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ون آف ہو جاتا ہے ایسا کرنا. ایسی صورت میں آدمی اپنی نماز وضو کا ہے اور وقت جا رہا ہے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یا اللہ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، پھنس گیا، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں چیک نہیں کر سکا، یہ اچانک واقعہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجیے، آپ کے حضور، آپ کے دربار میں پہنچنا چاہیے تھا، تو بس یہ ٹوٹی پھوٹی نماز آپ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کا اعادہ بعد میں کر لے، بعد میں اس کو ٹھیک کر کے بھی، یا اللہ وہ تو وقت پہ چونکہ پڑھنا ضروری تھی تو وقت پہ میں نے پڑھ تو لی جیسی میں پڑھ سکا، لیکن اب چونکہ میرے پاس صلاحیت ہے اور سب کچھ طریقے سے ہے تو میں اس کو ریپیٹ کر کے آپ کو صحیح والا جو پیکج ہونا چاہیے تھا نماز کا آپ کو پیش کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا کر کے دوبارہ اپنا اسائنمنٹ دے رہا ہوں. بس یہ ون آف ہوگا زندگی میں، ایک دفعہ 2 دفعہ انسان کو ایسا کرنا پڑے گا، لیکن روزانہ کا معمول بنا لیا، ہر روز کام سے ایسے جاتے ہیں ایسے ہی آتے ہیں، اس کو تو پڑھنی نہیں ہے نماز، تو بس ایک چکر، ایک ڈھکوسلا ہے، اس کے لیے گنجائش نکالنے کی بات ہے. بھائی شرعی کسی کی واقعتاً مجبوری ہے. اب مثلا اسی شخص کو جیسے جو اس جگہ پھنس گیا موٹر وے پہ، اس کا وضو بھی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ تو اگر اس کا دل چاہے اور وہ تیمم کر لے اور پھر پڑھ لے اور پھر بعد میں اعادہ بھی کرے تو نور علی نور. لیکن ایسے شخص کے لیے کہ جس کے پاس نہ پانی ہو ادھر اویلیبل اور اتر کے کئی نماز پڑھنے کی بھی گنجائش نہ بنتی ہو، شدید بارش ہو رہی ہے مثلا، تو وہ اگر نماز اس وقت چھوڑ بھی دے گا تو عذر سے چھوڑی ہوگی، گھر آ کے اس کو قضا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ہم پکڑا نہیں جائے گا، بعد میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھے، اس لیے کہ گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جانا ہمارے اختیار سے ہوتا ہے، یہ ہم معذور نہیں ہو جاتے، ہمارے اختیار سے ہوتا ہے، ہمارے پلاننگ سے ہوتا ہے، ہم نے طے کر کے ایسا کیا ہوتا ہے. تو ساری باتیں جب ہم قانون توڑ کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملتا. تو ایڈوانٹیج ان کے لیے کہ جن سے غلطی سے ایسا ہو گیا، اتفاقی ایسا ہو گیا، کبھی ایسا ہو گیا، پتہ نہیں تھا یہ واقعہ ہو گیا. اس لیے ان دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مجبوری میں تو اس کو اجازت ہونی چاہیے، تو یہ مجبوری نہیں ہے. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پابند کیا گیا، آپ کو سروس اسٹیشن پہ جانے، راستے میں رک جانے، نہیں مجھے شام میں فلاں سے ملنا تھا اس لیے نہیں، وہ آپ کا اپنا ایک مسئلہ ہے، آپ اپنے اس مسئلے کو آگے کر دیجیے. خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس میٹنگ کو کریں گے، کنٹینیو نہیں کریں گے، وہ آپ کے اختیار میں ہے. تو جو چیز آپ کے اختیار میں ہو، آپ کے پلاننگ سے ہو، جس کے لیے آپ مجبور نہ کیے گئے ہو، آپ کے لیے فیزیبل ہو، ایک الگ بات ہے، آپ کی فیزیبلٹی ہے. شریعت آپ کی فیزیبلٹی نہیں دیکھے گی، شریعت تو اپنا حکم دیکھے گی کہ سب کے لیے کیا ایک قانون بنایا جائے جس میں سب کو فائدہ ہو. ورنہ آپ کی فیزیبلٹی یہ ہے کہ آپ کو تو 70 کی جگہ 80 کی اسپیڈ ہونی چاہیے، اس کی اجازت کہ آپ کو سو جلدی پہنچنا ہے کہ لیٹ ہو گئے، نہیں، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو ایسی کوئی پریولیج کا سوال کرنا یہ بذات خود درست نہیں ہے. اپنے لیے پریولیجز کا تقاضا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی کوئی مجبوری ہو، اور مجبوری کا مطلب یہ کہ جب آپ اس کے علاوہ کچھ کرنے پر قادر ہی نہ ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ گاڑی کو ہارڈ شولڈر پہ لگا لینا، کہیں پہ سروس اسٹیشن پہ روک لینا، راستے میں گوگل کر کے ڈھونڈی، آج تو بہت آسان ہے، مسجد کسی کے قریب میں مسجد مل جائے گی، اور نہیں تو کسی گھر کے سامنے دروازہ کھٹکھٹائیے، اس سے کہیں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو بھائی، دروازے پہ تمہارے ادھر ہی قریب میں، وہ بھی اجازت دے دے گا. سب ہو سکتا ہے ہم کرنا چاہیں تو اس لیے سارے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایکسکیوز وہاں ہے جب آپ مجبور ہو جائیں. امید اس سے بات سمجھ میں آ گئی.